بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم خواتین و حضرات، تہذیب غم کے پلیٹ فارم سے ڈاکٹر رجز عباس آپ سے مخاطب ہے۔ میں اس وقت ظاہر بات ہے ایام عزا آ گئے ہیں، تو اس کی مناسبت سے ایک ایسا موضوع جو بہت عرصے سے زیر بحث بھی رہا ہے، وقتاً فوقتاً میں نے اور میرے والد فخر الحسن نقوی جو اس وقت میرے ساتھ آن لائن ہیں، اور ہم گفتگو کریں گے اس ٹاپک کے اوپر۔ بہت عرصے سے اس کے اوپر ہم لوگ بیک گراؤنڈ میں کوشش کر رہے تھے، کام کر رہے تھے کہ کسی طرح اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، اس کے اوپر گفتگو کی جائے، اس کو سامنے لایا جائے، جو ہے عزاداری سادات امروہہ کے حوالے سے، کہ کیا روایات ہیں، کیسی رہی ہیں، اور انہیں کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس کے اوپر ہم دو شارٹ ویڈیوز کر رہے ہیں، میں اور ابو میرے ساتھ ہیں۔ ہم لوگ اس وقت کینیڈا میں 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں ایک دوسرے سے، تو لہٰذا ہم نے سوچا کہ ہم اس زوم کال کے ذریعے ہی اس ویڈیو کو ریکارڈ کر کے آپ تک پہنچائیں، تو یہی فی الحال بہتر طریقہ تھا۔ تو پہلے حصے میں ہم بات کریں گے امروہہ کی جو روایتی عزاداری ہے، اس میں جو مرثیہ اور مرثیے پہ ماتم ہے اس کے بارے میں مختصراً، آپ تاکہ وہ پہلو جو ہم اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے گوش گزار کریں، اور اس کے بعد دوسری ویڈیو میں ابو کی کچھ آبزرویشنز جلوس اور بالخصوص علم اور دورے کے بارے میں ہیں، تو ہم وہ ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں مرثیہ اور ماتم کے ٹاپک کے اوپر، اور ابو سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ظاہر بات ہے 1950s میں ایک بہت ہی کم عمر میں مائگریٹ کیا آپ نے، اور بقول آپ کے کہ امروہہ کی عزاداری کے واضح نقوش لے کر آپ پاکستان آئے۔ تو جہاں تک ماتم اور مرثیے کا تعلق ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، کیسا ہوتا تھا، اور یہ ہوتے ہوتے جو آج شکل ہے اس کو کیسے ڈسکرائب کریں گے، اور کیا خیال ہے آپ کا کہ اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بھائی سلسلہ یہ ہے کہ جب میں مائگریٹ کر کے پاکستان آیا، اور اس زمانے میں بہت جوش و خروش سے میں مختلف ہندو پاکستان کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے مومنین کے مجالس اور جلوس میں شرکت کرتا تھا، تو میں نے بہت سے لوگ طریق عزاداری دیکھا، ان کا ماتم کرنے کا انداز دیکھا، اس میں شریک ہوا، لیکن بہت تھوڑے عرصے مجھے انداز ہو گیا کہ جو منظم اور پراثر انداز ہمارے امروہہ والوں کا کسی کا نہیں ہے، اور انفرادیت بھی ہے۔ اور انفرادیت بھی ہے۔ تو میں جس وقت آیا تھا پاکستان، اس کے چند سالوں تک تو وہی تنظیم اور وہی ربط باقی رہا ماتم اور مرثیے کے لئے میں اور اتار چڑھاؤ میں، لیکن رفتہ رفتہ جیسے جیسے نوجوان اس میں شامل ہوتے گئے جنہوں نے اوریجنل ماتم اور مرثیہ نہیں دیکھا تھا، ان کے انداز میں کچھ فرق آنا شروع ہوا۔ تو اب یہ بات میں کر رہا ہوں، جب میں 1974 میں یہاں سے باہر گیا تھا یو اے میں، اس وقت تک ماتم اتنا بگڑ چکا تھا کہ میں ساتھ ماتم نہیں کر سکتا تھا، میں الگ کھڑا ہوتا تھا۔ ہوا یہ کہ ہمارا مرثیہ جس لے پر چلتا ہے، شروع میں اسی لے کے اوپر ماتم ہوتا تھا، اور چاہے شروع کے 4 بند ہو یا 4 مصر 4 مصر ہو یا بیت کا شعر بیت کا شعر ہو، ماتم کی رفتار میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، صرف اس پریشر میں فرق پڑتا تھا کہ جس پریشر سے آپ سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں، اور بہت یونیفارم رفتار رہتی تھی مرثیے کی بھی اور ماتم کی۔ اور یہ رفتار آج کی رفتار سے کافی کم تھی۔ ہاں، یہ رفتار آج کی رفتار سے کافی کم تھی۔ تو ہوا یہ کہ رفتہ رفتہ جیسے جیسے نوجوان اس میں آتے رہے جنہوں نے اوریجنل ماتم نہیں دیکھا تھا اور ان کے ذہن میں باریکیاں نہیں تھیں، تو انہوں نے ماتم اس طرح کرنا شروع کیا کہ مثلا نیچے ہاتھ پر تو ان کو
کو خاص زور نہیں دیا، اور جو بیل کا من تھا اس کے اوپر انہوں نے بہت جلدی جلدی ہاتھ مارنا شروع کیا، جس کی وجہ سے ماتم کا ٹیمپو اور مرثیے کا ٹیمپو بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کے ساتھ ساتھ یہ پرابلم ہوئی کہ اس زمانے کے آئے ہوئے بزرگ، انہوں نے پتہ نہیں کیوں نہیں محسوس کیا کہ نوجوان نسل کو تربیت کی جائے۔ اسی دوران میں بہت لمبے عرصے کے لیے باہر چلا گیا، اب واپس آ کے دیکھا تو ماتم کی شکل اتنی بگڑ چکی ہے کہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہمارے امروہہ والوں کو ماتم دیکھ کے لوگ فرمائش کرتے تھے کہ بھائی آئیے آپ ہمارے میں ماتم کیجیے، لیکن اب وہ جو اب وہ اتنا منفرد ہو گیا کہ امروہہ والوں سے خود ہی نہیں ہو رہا۔ ہاں، اب وہ امروہہ والے خود ہی نہیں کر پا رہے۔ البتہ میں نے دیکھا کہ امروہہ سوسائٹی میں جو نوجوان گروپ ہے وہ جب کہیں کسی چھوٹی مجلس میں ماتم کرتے ہیں تو وہ کافی بہتر ہوتا ہے اس سے کہ جو 6 تاریخ کے اور 8 تاریخ کے مجالس اور جلوس میں ہوتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آخر وہ لوگ اتنے اہم تاریخوں میں کہاں چلے جاتے ہیں۔ اچھا، ویسے تو ہم نے ایک شارٹ کلپ بنائی ہوئی ہے جس میں ہم ڈیمونسٹریٹ کریں گے کہ یہ ماتم کیسے ہونا چاہیے، اور ہاتھ کھول کے جو ہاتھ لگنا چاہیے، نیچے کا ہاتھ بھی اوپر کا ہاتھ بھی، لیکن اسے اگر مختصراً آپ ٹیمپو کے علاوہ تھوڑا سا ڈسکرائب کر سکیں کہ یہ نیچے کے 2 ہاتھ اور اوپر کے 2 ہاتھ کیسے ہونے چاہیے، تاکہ لوگ جو کوشش کرنا چاہتے ہیں اس کو بہتر کرنے کی وہ کیسے کریں۔ اور اس کے بعد جب آپ یہ سمری دیں گے تو اس کے بعد میں کچھ تھوڑی سی اس میں اضافہ کروں گا مرثیے کے پڑھنے کے لحاظ سے، کیونکہ مرثیہ اور ماتم ظاہر بات ہے ایک ہی ٹو سائڈز آف دا سیم کوئن ہے، اور میں نے اس کے اوپر مطلب پچھلے 10-15 سال سے کام کر رہا ہوں کہ مرثیے کی ادائیگی کیسی ہونی چاہیے۔ تو ماتم کا پہلو پہ آپ روشنی ڈالیے گا، پھر میں کچھ ہاں، میں اس وقت اضافہ کر دوں گا۔ بغیر مرثیے کے بتا دیتا ہوں کہ نیچے کے مصروں پر کس طرح چلنا چاہیے اور اوپر کے مصروں میں دونوں موقعوں کے بعد ایک چیز کامن ہے کہ ہاتھ میں ایک تو ہاتھ پورا کھولیں آپ، اور ہاتھ میں لچک ہونی چاہیے، ہاتھ سخت نہیں ہونا چاہیے، لچک ہونا چاہیے، اور جتنی دور سے آپ ہاتھ لے کر رہے ہیں اپنے سر میں مارنے کے لیے اتنا ہی زیادہ امپریسو ہوگا۔ یہ میں بھی کر کے بتا دیتا ہوں۔ نیچے کے ہاتھ پر، نیچے کے مصروں پر ہاتھ یوں چلنا چاہیے اس طرح، اور اوپر کے مصروں کے اوپر اس طرح۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ نیچے کا تو یا تو بہت ہی جلدی جلدی کر جاتے ہیں یا بھول جاتے ہیں، اور اوپر کے اس طرح ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ماتم کا ٹیمپو اور مرثیے کا ٹیمپو بالکل بگڑ جاتا ہے، اور یہ چیزیں اس کلپ میں بہت واضح طور پہ بتائی گئی ہیں۔ تو جیسا آپ لوگوں نے دیکھا، ابو نے ڈیمونسٹریٹ کیا کہ یہ ہاتھ پورا کھول کے ماتم ہوتا ہے، وہ چاہے نیچے کا ہاتھ ہو، نیچے کے 2 ہاتھ ہوں یا اوپر کے 2 ہاتھ ہوں، ہاتھ پورا کھلا ہونا چاہیے۔ جب وہ ہاتھ پورا کھلے گا تبھی وہ اس کا ٹیمپو تھوڑا سا سلو ہو جائے گا۔ یہ اور تو لچک ہونی چاہیے ہاتھ میں، اور ہاتھ میں لچک ہونی چاہیے، بالکل۔ سختی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات جو میں اس کا جو دوسرا پہلو ہے، کیونکہ مرثیہ اور ماتم ساتھ ساتھ چلتے ہیں، میں نے چند مرثیے ریکارڈ کیے، اور ایک کلپ جس طرح ہم ماتم کی ایک الگ سے بھی ایک کلپ جاری کریں گے، اسی طرح مرثیوں کی بھی کافی ریکارڈنگ میں نے کی بہت عرصے، اور انشاءاللہ جب دوبارہ موقع ملے گا تو وہ اس میں مزید مرثیے ہم ایڈ کریں گے کہ ان مرثیوں کی پڑھت کی، گو کے مرثیے مختلف ہیں، بہت سارے مرثیے ماتم پہ، لیکن ان کی ٹیکنیک سیم ہے، اور اتنی سیم ہے کہ جو اگلی ویڈیو میں جاری کروں گا شاید بہت ہی جلد، اس میں ہم نے ایک ہی ردھم پہ کوئی 5 یا 6 مرثیے ادا کیے ہیں اور پڑھ کے دکھایا ہے کہ یہ کیسے پڑھے جانے چاہیے، کیونکہ صرف ماتم کا فالٹ نہیں ہے اس میں، دوسرا پہلو پڑھنے والے کو بھی یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ماتم کی لے کے ساتھ، جسے ہم کہتے ہیں کہ سم ملا کے اس نے ادائیگی کرنی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جب چلے یثرب سے سبت مصطفیٰ سوئے عراق، تو اس مرثیے میں جو لے بندھی ہوئی ہے اس طرز کی، وہ اس سے ہٹ نہیں سکتی، یعنی کہ جب چلے یثرب سے سبت
मुस्तफा सुए राह। अब इसमें मातम के जो हाथ हैं जब चले यसरिब, यसरिब के अलावा कहीं और मातम नहीं हो सकता। ये पढ़ने वाले को अगर थोड़ी बहुत लय और तर्ज की समझ बूझ है तो ये इसका बुनियादी उसूल है। यसरिब से सिबते मुस, सिबते मुस, यहाँ पे दो हाथ आएंगे। सुवे, सु चले यसरिब से सिबते मुस्तफा सुवे, सुवे। तो ये मकामात, जैसे मैंने सिर्फ एक मिसरे की मिसाल दी है, इन मकामात पे मातम की लय फिक्स्ड है। पढ़ने वाले पर ये वाजिब है, ये लाजिम है कि वो इन्हीं हाथों के हिसाब से मरसिये की अदायगी करे। तो इन बातों को जहन में रखते हुए हम इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म भी करते हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि हम आपके साथ 2 वीडियोस और शेयर करेंगे जिसमें मातम की भी डेमोन्स्ट्रेशन है और इन मरसियों के पढ़ने का जो कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट के बेस पे पढ़ने वाला सीख सकता है, समझ सकता है। अगर जो सीखना चाह रहा है वो उन्हें देख के सीख सकता है, और जो ऑलरेडी पढ़ रहा है लेकिन उसको समझ नहीं है वो उनको फॉलो करके रिवर्स इंजीनियर कर सकता है कि इन तर्जों की और मातम की आपस में क्या हम आहंगी है। क्योंकि जैसे अब्बू कह रहे थे कि इस वक्त जो हाल है उसको तो हड़बौंग के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हम अपने तई ये कोशिश करेंगे कि इस में जो भी हम अपना हिस्सा, अपना किरदार अदा कर सकें। इस सिलसिले में मैं कुछ अपने और ख्यालात इजहार करूंगा कि देखिए, ये हमारी आज़ादारी के जितने भी जुज़ हैं उनको तरतीब देने में हमारे बुजुर्गान ने क्या खास बात जहन में रखी थी, वो ये कि जब तक आप अपने घर के अंदर या मारगाह के अंदर कर रहे हैं जो कुछ, वो जैसे चाहें आप करें, लेकिन जिस वक्त आप सड़क पर आते हैं या कोई बात आप दूसरों को दिखानी करते हैं तो उसमें तंजीम बहुत जरूरी है। अगर तंजीम नहीं है तो आप चाहे कितने पुरखलूस हैं किसी पैगाम को पहुंचाने के लिए, उसका असर कतई नहीं हो, बल्कि हो सकता है उल्टा असर हो। तो तमाम जुज जो हैं हमारी आज़ादारी को, उनमें बहुत तंजीम थी, बहुत खूबसूरत तरीके से हर चीज़ पेश की जाती थी। लेकिन अब वो अगर तंजीम ख़त्म हो गई है तो लोगों के लिए उसमें कोई ख़ास अट्रैक्शन नहीं है। और उसमें फन की भी बहुत गहराई से उन चीज़ों को तरतीब दिया गया था, जिसमें उसकी जाज़बियत जो है वो खुसूसी इनफरादियत और जाज़बियत उसी वजह से है कि वो इट जस्ट डिडंट हैपन बाय चांस। उसमें बहुत और ये जब हम मरसिया, मातम और तमाम पहलुओं को डिटेल में अगर गौर से देखें तो उसकी वो आर्ट के हिसाब से भी बहुत ही गहराई में जाके इन चीज़ों की तख्लीक की गई है। तो बहरहाल हमें उम्मीद है, मुझे और अब्बू को, कि इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में आपको कुछ नया सीखने को, सोचने को मिला होगा। इसके साथ ही हम इस वक्त इजाज़त चाहते हैं और अगली वीडियो में हम बात करेंगे जुलूस के हवाले से, जिसमें बिलखुसूस दौरे और अलम के हवाले से हम बात करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज।